آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بری ہے وہ چیز جس سے بدل لیا انہوں نے اپنی جانوں کو۔ وہ کفر کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کا، حسد میں کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرمایا، تو غضب در غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آپ کے سامنے یہودیوں پر مذمت کی بات پیش کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس شریعت مطہرہ کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ ان یہودیوں کا کیا برتاؤ رہا، وہی جو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی۔ اس سے پہلے دو آیتیں پیش کی جا چکی ہیں، اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری آیت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہوں نے، یہود نے، جو بدل کر اختیار کیا، جو لیا، وہ بہت بری چیز ہے، وہ ہے کفر کو۔ اشترو بتایا گیا ہے کہ دونوں معنی میں آتا ہے، خریدنا اور بیچنا دونوں، اور یہاں پر بیچنے کا ترجمہ بھی استعمال کیا ہے، بدلنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کوئی چیز، اس لیے کہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو ایک چیز سے ایک چیز بدلی جاتی ہے، بدل کر لی جاتی ہے، تو بدلنے کے معنی میں آتا ہے، متضاد الفاظ میں بھی ہے، خریدنا اور بیچنا دونوں۔ تو انہوں نے بیچ دیا جس کے ذریعے اپنے جانوں کو، وہ بری چیز ہے۔ وہ اختیار کیا ہے کفر کو، اللہ کے نازل کردہ کا کفر، یہ اختیار کیا ہے۔ یہ انہوں نے کفر کو لے لیا اور ایمان کو بیچ دیا، کفر کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیع و شراء کی بات اس لیے کہی، خرید و فروخت کی، کہ عام طور پر یہود تاجر تھے، بنیا سے، وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے اور تجارت میں بڑے ماہر کہتے تھے، بڑے ہوشیار ہیں، بہت عقل مند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کون سی ذہانت ہے، کون سی عقل مندی ہے، رزدی کو لے لیا اور اچھے کو بیچ دیا۔ جب بھی ایک شخص قیمت خرچ کرتا ہے اچھی چیز لینے کے لیے، وہ چیز جو نفع بخش ہو، وہ چیز جو فائدے میں آئے، وہ چیز جس سے اس کا فائدہ ہو، تو ان کی تو تجارت خسارے میں ہوئی، یہ بیع و شراء تو خسارے میں ہے ان کا۔ انہوں نے کفر کو خرید لیا، کفر کو لے لیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع و شراء کا ذکر کئی جگہوں پر ان کے تعلق سے اسی لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو یہ عقل مند کہہ دیا، حالانکہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں یہ، اور تجارت میں سب سے ناکام ہیں یہ، اور خسارہ پانے والے یہ تاجر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا
اللہ کی کتاب کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر، اسے انہوں نے اختیار کر لیا، اور جو چیز ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور ان پر ایمان لانا جو معاہدہ تھا، اس سب کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بری چیز ہے جنہوں نے اختیار کیا ہے، جو چنا ہے اور جو انہوں نے بیچا ہے۔ اسی لیے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بدل الحق بالباطل، حق کو بدل دیا باطل کے ذریعے، حق کو دے کے باطل لے لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات تھیں، ان پر ایمان کے بارے میں باتیں تھیں، اس کو انہوں نے چھپا دیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کیا؟ انہوں نے بغیاً ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ انہوں نے حسد میں کیا۔ بغی کا اصل معنی تعدی کے آتا ہے، تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا، اور جب کوئی حد سے آگے بڑھتا ہے حسد میں آگے بڑھتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ظلمن بھی کیا ہے، عدوانن بھی کیا ہے، جحودن بھی کیا گیا ہے، اور حسدن بھی کیا گیا۔ ظلم میں، دشمنی میں، انکار میں، حسد میں انہوں نے یہ کام کیا کہ حق کو جانتے پہچانتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا اور ایمان نہ لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نہ قرآن کریم پر۔ بغین، کیا حسد؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرما دے۔ یہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل میں یہ نبی ہوں گے، اور انہیں اسی پہ بھروسہ اور اعتماد تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنی وحی نازل کر دے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل جس کو چاہے وہ دے، کسی ایک خاندان اور کسی ایک ہی قبیلے میں نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت دی، ان کو آخری نبی بنایا، خاتم النبیین، تو اس لیے ان کو اسی پہ حسد آیا، ان میں کیوں نہیں نبی آئے، بنی اسماعیل میں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ یہ حسد، یہ جلن، اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، باؤ کا اصل ترجمہ لوٹنے کے آتا ہے، یہ واپس لوٹے غضب در غضب لے کر، لیکن یہاں ترجمہ اکثر کیا گیا استحقوا، مستحق ہوئے غضب در غضب کے، غضب در غضب کے یہ مستحق ہوئے، اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب لے کر کے یہ لوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کو نکرہ ذکر کیا ہے، دونوں بغضب علی غضب نکرہ ہے، اور جب نکرہ دو لفظ آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا غضب یہ الگ ہے، دوسرا غضب الگ ہے، دو غضب ہے اللہ کا، دونوں میں مغایرت ہے، دونوں ایک غضب نہیں ہے۔ جب نکرہ ہے تو دونوں غضب الگ الگ ہے۔ اب کون سا غضب ہے پہلا، کون سا دوسرا، تو کئی باتیں پیش کی گئی ہیں، سب اپنی جگہ صحیح ہے۔ پہلا غضب یہ ہے جب انہوں نے توریت کو تبدیل کر دیا اور اللہ کی کتاب توریت کو ضائع کر دیا، تو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور دوسرا غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا، قرآن کا کفر کیا، یہ دو غضب، ڈبل غضب۔ دوسری بات یہ پیش کی گئی کہ پہلا غضب وہ ہے بچڑے کی پوجا جب انہوں نے کی تو اللہ کا غضب نازل ہوا، اور دوسرا غضب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کا انکار۔ تیسری بات یہ پیش کی گئی کہ پہلا غضب وہ ہے
عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا کفر، اور دوسرا غضب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا کفر۔ چوتھی بات یہ پیش کی گئی کہ پہلا غضب ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، اس پر غضب نازل ہوا، اور دوسرا غضب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرنا اور قرآن کا انکار کرنا، ایمان نہ لانا۔ تو یہ ڈبل غضب کے مستحق ہوئے، ان پر اللہ کا ایک غضب نہیں، دو غضب ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب، پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ کہا، بعد نہیں کہا۔ فباؤ بغضب بعد غضب، ایک غضب کے بعد دوسرا غضب، یہ نہیں کہا، اعلیٰ غضب کا ایک پر ایک۔ یہ غضب کی شدت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ بہت ہی شدید ہے۔ کہتے جی اس پر تو جرائم تہ بتہ ہیں، ایک پر ایک، تو ان کے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ فباؤ بغضب علی غضب، یعنی غضب در غضب، اور یہ غضب اللہ کا شدید ہے، سخت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب۔ فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کافروں کے لیے، یہ نہیں کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہاں ضمیر ہونا چاہیے، لیکن وَلِلْكَافِرِينَ کہا اللہ تعالیٰ نے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ کہتا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یہ اطلاق مطلق بتانا ہے کہ ہر کافر کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ جو انہوں نے کفر کیا، اور اسی طرح جو بھی یہودیوں نے کفر کیا، جو بھی کفر کرے گا، ان سب کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر ذکر کیا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ عذاب مہین عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین طرح کا تذکرہ کیا عذاب کے تعلق سے: عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین۔ علیم کہتے ہیں دردناک کو، بہت تکلیف دہ۔ عظیم کہتے ہیں بڑے کو، مہین کہتے ہیں رسوا کن کو، مہین کہتے ہیں رسوا کن کو، رسوا کر دینے والے کو۔ یہ رسوا کر دینے والا یہ سب سے بڑا ہے۔ ایک شخص کو سزا دی جا رہی ہے، لیکن وہ طاقتور ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تب اس کو دردناک عذاب سے آگے دینا ہے، بڑا عذاب دینا ہے، اتنا بڑا عذاب کو چیخنے چلانے لگے۔ لیکن اگر بڑا عذاب دیا اور چیخا چلایا تو رسوائی نہیں ہوگی۔ رسوائی جب ہوگی جب اسے اپنی طاقت پر فخر ہو اور سب کے سامنے ذلیل کیا جائے، اس کو سب کے سامنے سزا دی جائے۔ تو پھر جب سب کے سامنے دی جائے گی سزا اور تکلیف دہ ہوگی تو رسوا کن عذاب ہوگا، رسوا کن۔ اس لیے کسی نے مثال کے طور پر اسے پیش کیا کہ ایک شخص ہے جس کو اگر مارا جا رہا ہے تو برداشت کر رہا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، تب اس کو بڑے عذاب کی ضرورت ہے، اور سخت مارا جائے کہ وہ چیخے اور چلائے، تکلیف میں ہو۔ اب اسی طرح ایک شخص کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا تھا، کوئی مار نہیں سکتا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک شخص آئے اور سب کے سامنے اس کو پچھاڑ دے اور اس کو چت کر دے، تو سب کے سامنے رسوا ذلیل ہو گیا۔ تو یہ رسوا کن عذاب ان کو ہوگا، ذلیل یہ ہوں گے، ایسا رسوا کن عذاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ ہے ایک آیت جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی۔ اس ایک آیت سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ہے، پہلا سبق وہ یہ کہ حسد بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور حسد سے انسان حق سے رک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، حق سے دور ہو جاتا ہے۔
حسد سے اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، کہ حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا اس کا کوئی عمل قبول نہیں، سب حقارت۔ بلکہ مثال دی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ یہ بال نہیں موٹتا، دین کو موٹ دیتا ہے، پورا دین کو اس طرح پھیر دیتا ہے، دین کو ختم کر دیتا ہے حسد۔ تو اس لیے حسد یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ لا تحاسدوا، تم آپس میں حسد نہیں کرنا۔ حسد اللہ کی تقدیر پہ اعتراض بھی ہے، اس چیز کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، ایمان اس کا لائے اگر کوئی حسد کرتا ہے۔ ایک کو اللہ نے دیا اور آپ اس پر حسد کریں، گویا اللہ نے جو اس کو دیا اس سے راضی نہیں ہے، اللہ کی تقدیر پہ اعتراض ہی ہے۔ اور پھر حسد کرنے والا اگر حسد کرتا ہے تو بے شمار نقصانات، بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ من شر حاسد اذا حسد، جو اہم چیزیں جس سے کہ ہمیں رب العالمین کی پناہ میں آنا ہے، اس میں سے یہ کہ حسد کرنے والے کی شر جب وہ حسد کرے۔ تو حسد ایک لمبا موضوع ہے، ایک تفصیلی طلب باتیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہے کہ حسد بہت بڑا جرم ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حسد انسان کو عزت سے ذلت کی کھائیوں میں گرا دیتا ہے۔ یہ یہود جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضلنا علی العالمین، ہم نے جہان والوں پہ انہیں فضیلت بخشی تھی، لیکن حسد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قیادت چھین لی، ان کو ذلیل کر دیا، اور ان سے جو ہے چھین کر یہ نبوت آئی بنی اسماعیل میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید تھی۔ یہ حسد انسان کو عزت سے گرا کر ذلت میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تکبر کی سزا اسی جیسی ہوتی ہے، اسی کی ضد۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو اونچا بننا، بڑا بننا، کبر سے بڑا بننا۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ ذلیل ہونا۔ اس کی سزا کیا ہے؟ ذلیل ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ذلیل کرے گا قیامت کے دن۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن سب سے چھوٹے ہوں گے، وہ تمام مخلوقات میں سب سے چھوٹے ہوں گے، جو اپنے پاؤں سے ان کو رو دیں گے، ذرے کے پتھر ذرے کی طرح ہوں گے تکبر کرنے والے۔ اسے اونچا بنتے تھے، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا، حقیر کر دے گا، چھوٹا کر دے گا۔ تو اس لیے اسی جیسی سزا ہے، اونچے تھے تو ذلیل ہوئے، ذلیل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اسی طریقے سے بات معلوم ہوئی کہ جو شخص آخرت کو بیچ کر دنیا اختیار کر لیتا ہے، وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت و ندامت میں ہوگا۔ سب زیادہ جس کو حسرت ندامت ہوگی وہ اسی شخص ہوگی جو آخرت کو تباہ کر دے دنیا کے لیے۔ اس لیے ہم اس دنیا میں ہیں تاکہ ہماری آخرت بنے، آخر ہماری آخرت سنورے۔ اور ہمارے سلف کا طریقہ یہی تھا، جب ایک چیز آتی تو اس کا تقابل کرتے، اگر آخرت کا فائدہ ہوتا اور دنیا کا نقصان تو آخرت کو قبول کر لیتے اور دنیا کو لازمات دیتے، اور اگر آخرت کا جو ہے نقصان ہو، صرف نقصانی نقصان ہے، تو پھر وہ چیز اختیار کرے جس میں آخرت کا فائدہ ہو۔ اگر برابر ہے تو بھی آخرت کو اختیار کرتے، دنیا کو لازمات دیتے تھے۔ جیسے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ دنیا تو مٹی کی ہے، آخرت سونے کی ہے۔ اگر آخرت مٹی کی ہوتی، دنیا سونے کی ہوتی، تو بھی ہم دنیا کو لاز مار دیتے، اس لیے کہ جو باقی ہے وہ بہتر ہے فانی سے۔ دنیا فانی ہے، سونا جو ختم ہو جائے گا فائدہ، جو مٹی ہمیشہ رہے وہ بہتر ہے۔ تو اس لیے سب سے حسرت اور ندامت میں وہ ہوگا قیامت کے دن جو دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کیا۔ اسی طرح اس سے بات یہ معلوم ہوئی یہ بھی کہ انسان کو وہ چیز منتخب کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے جو نفع بخش ہو،
جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حدیث سلامہ ينفعک، آپ اس کو اختیار کیجئے، اس سے حریص ہوئیے جو آپ کو نفع پہنچائے۔ تو انہوں نے نجات میں نفع تھا، ایمان میں نفع ہے، کفر میں نقصان ہے۔ انہوں نے کفر کو جس میں نقصان ہے وہ انہوں نے منتخب کیا، ہلاکت میں نقصان ہے۔ یہ ہے اس عقائد سے جو ہمیں دروس اور عبرتیں حاصل ہوئی۔ یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ فباؤ بغضب علی غضب، غضب جتنی زیادہ گناہ ہوتے ہیں اسی کے اعتبار سے سزائیں ہوتی ہیں۔ ان یہودیوں کے جرائم بہت بڑے بڑے تھے، اس لیے ان کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ غضب بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے جتنی بڑے گناہ ہوں اتنی بڑی سزائیں ہوتی ہیں۔ تو ان کے جرائم بڑے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بھی اسی اعتبار سے دی۔ یہاں پر چند باتیں اور جان لینی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا غضب شدید کب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا تاکہ ہم ان غضب والی چیزوں سے بچیں، تو اللہ کے غضب سے دور رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے دور رہیں گے۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ اللہ کا غضب سب سے بڑا سخت اس پر ہے جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا جس نے کسی نبی کو مارا، سب سے بڑا مجرم ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کا غضب ہے اس پر جس کو کسی نے نبی نے قتل کیا، اللہ کا سب سے سخت غضب اس پر جس کو کسی نبی نے قتل کیا، اور اللہ کا سب سے سخت غضب اس پر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خون کیا۔ سب سے سخت غضب اس پر جو غضب احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، جس نے کیا، اس پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی باعث نہ بنے بدعمالیوں سے۔ قیامت کے دن کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر دیں گے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک زمانہ آئے گا فاسق و فاجر ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں گائے کی دم جیسی چیز ہوگی، ان کے ہاتھ میں گائے کے دم جیسی چیز ہوگی، اور وہ صبح جائیں گے بھی تو اللہ کے غضب میں اور شام کو لوٹیں گے بھی تو اللہ کی ناراضگی میں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ فساق و فجار قیامت کی نشانیوں میں ایسے فاسق و فاجر کا تذکرہ ہے جو بہت فاسق و فاجر ہوں گے جن پر اللہ کا غضب یہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کا غضب اس پر ہے ان لوگوں پر جو قبروں کو مسجدیں بنائیں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب سخت ان لوگوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دی۔ دونوں مراد ہیں، یعنی نبیوں کی قبروں پر یا ولیوں کی قبروں پر، بزرگوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ سب سے سخت اللہ کا غضب یا یہ ہے کہ ان قبروں پہ مسجد بنا دی، ان قبروں پہ مسجد بنا دی، تو اللہ کا سب سے سخت غضب ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں پر جس کی موت کفر پہ آئے اس پر اللہ کا عذاب ہے، سخت غضب ہے۔ لمبی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ایک مسلمان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کس طرح اللہ کے فرشتے، جنت کے فرشتے آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں خرجی جو ہے الی روح و ریحان و رب غیر غضبان، یہ وہ کہتے ہیں۔ اور پھر جب وہ کافر کی روح کے لیے پاس آتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے تو
وہ اس روح سے کہتے ہیں کافر کی روح سے چلو تم ایسے رب کی طرف جو تم سے بہت ہی سخت ناراض ہے اور تم پہ سخت اس کا غضب ہے۔ تو لمبی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ہے جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور ایک اور غضب ہے جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اس پر اللہ کا غضب ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غضب نازل کرتا ہے۔ تو اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، درخواست کی جائے، اصرار کیا جائے، سوال کیا جائے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں سود عام ہو جائے اور زنا عام ہو جائے تو وہ بستی پر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ پوری اکثریت یہ چیز ایک وبا کے طور پر عام ہو گئی، پھیل گئی پورے شہر میں، پورے ملک میں، پورے بستی میں، تو اس ملک پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ہم بچیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں اور غضب ہم سے دور ہو۔ یہ ہے جو آپ کے سامنے آج کی باتیں پیش کی گئی آیت۔ انشاءاللہ انہی کے تعلق سے ابھی آگے اور بھی آیت ہے جو آئندہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جب ان کو دعوت دی جاتی جو قرآن پہ ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا ان یہودیوں کا؟ تو وہ جواب ذکر ہے تو آگے آنے والی آیت میں وہ بات صحیح جائے گی۔ آج یہ چند بات میں اتفاق۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔